میرا نبی مسکراتا کیوں ہے؟ آمنہ کا لال مسکراتا کیوں ہے؟ اللہ کا حبیب مسکراتا کیوں ہے؟ دائی حلیمہ نے جب دیکھا مسکرانے کو دیکھ رہی تھی تو نظر چہرے پر منہ اقدس پر تھی، لیکن جب نظر چشمان کریمہ پر پڑتی ہے کہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے، نبی مکرم مسکرا کیوں رہے ہیں، تو دائی حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ نبی مکرم جو دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، دائی حلیمہ کا چھت پھٹا ہوا ہے، نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ جھولے میں لیٹا ہوا آمنہ کا لال اپنا ہاتھ ادھر ہلاتا ہے تو چاند ادھر آ جاتا ہے، ہاتھ یوں ہلاتا ہے تو چاند ادھر آ جاتا ہے، ہاتھ یوں ہلاتا ہے تو چاند ادھر آتا ہے۔ یہ جماعت والا ملا وہ ہے جو مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ آمنہ کا لال وہ ہے جو خدا کی قدرت سے کھیل رہا ہے، خدا کی قدرت سے کھیل رہا ہے۔ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، کون سے اینگل سے بولی سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور ہماری طرح ہے، بھلا دیوانے چپ۔ حضور 40 سال میں نبی نہیں بنے، وہ تو اس وقت نبی تھے جب وقت بھی نہیں تھا۔ اللہ ارشاد فرما، میں دلیل دوں گا، آؤ ذرا غور کرتے ہیں، آگے چلیں۔ حضور کے بارے میں رب نے کیا کہا کہ نور آیا ہے، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے۔ اللہ کی جانب سے نور آیا ہے، اللہ کی جانب سے گواہ بنا کر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، ہم نے ان کو مبعوث کیا ہے، آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو اب یہ آنے والا عام بشر بن کے نہیں آیا ہے، نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے، سید الرسل بن کر آیا ہے، سید المرسلین بن کر آیا ہے، امام الانبیاء بن کر آیا ہے۔ معزز سامعین کرام غور کرو، حضرت آمنہ فرماتی ہے دنیا کا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے والا روتے روتے پیدا ہوتا ہے، روتے روتے پیدا ہوتا ہے، اور رونا ہی اس کی زندگی سمجھا جاتا ہے۔ مگر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا لخت جگر پیدا ہوا، میرا نور نظر پیدا ہوا، میرے دل کا ٹکڑا پیدا ہوا، تو میں نے دیکھا وہ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا ہے، اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں ہوا ہے، اوروں کی طرح چیخے نہیں مار رہا ہے، اوروں کی طرح کچھ اور نہیں کر رہا ہے۔ میں نے جب اپنے لخت جگر کے نہ رونے پر پریشان ہوئی تو میں دیکھتی کیا ہوں، یہ اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو رہا۔ حضور سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب تک یہ نور مبارک میرے پیٹ میں تھا تو اللہ کا اتنا فضل تھا، میں جن پہاڑوں پر چلتی تھی پہاڑ موم کی طرح نرم ہو جاتے تھے، میں جن نوکیلے پتھروں سے گزرتی پتھر مجھے چپتا نہیں تھا بلکہ میرے قدموں کو بوسہ لیا کرتا تھا۔ میں دیکھنا تو چاہتی ہوں یہ نور والا کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، یہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ میں نے چاہا نور والے کا چہرہ دیکھوں، تو میں نے جب چہرہ اٹھایا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ چہرے والا، وہ نور والا رب کی بارگاہ میں یہ کلمات عرض کر رہا ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، حضور نے کیا کہا، ربی حبلی، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ یہ ایک بات یاد رکھ لو، ربی حبلی امتی، اتنا یاد رکھے تو وہابی نہیں بنتے، وہابی نہیں بنتے۔ اور وہابی بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے، حضور جب تشریف لائے تو بولے ربی حبلی امتی۔ ارے میں بولا میاں امتی امتی کون بول سکتا جی؟ دیکھو کسی کو پوترا بولنے کے لیے پہلے دادا بننا ضروری ہے نہیں؟ جب تک اب دادا نے میں بولا یا ایک 10 سال کے بچے کو ٹھہرا کر کے یہ میرا پوترا ہے، آپ لوگ بولیں کیا مول صاحب ابھی داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں آیا، جس کو بولے اس کو پوترا پوترا بول کے کائی کو اتنے شوق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک 14 سال کا بچہ ایک 10 سال کے بچے کو بول رہا ادھر آؤ بیٹے، اوہ نے بولے چل پہلے بابا بن بعد میں بیٹا وٹا بولے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو بیٹا بولنے کے لیے باپ بننا ضروری ہے، کسی کو پوترا بولنے کے لیے دادا بننا۔ جب تک دادا نہیں بنے کسی کو پوترا، آئے ہائے جب تک نبی نہیں بنے کسی کو امتی نہیں بول سکتے ہیں۔ آمنہ کا لال آ رہا ہے، رب
ربی حبلی امتی، امتی کی صدا وہی لگا سکتا ہے جو نبی بن کے تشریف لا رہا ہے۔ ان لوگ بولے نبی ہمارے جیسے، میں بولا ایک کام کر، اب تو جب تو نہیں بولا، پیدا ہوئے جب امتی امتی بول کے، اب بول لے بولا میں انہیں کسی کو امتی بولتے ہی نہیں دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا، کیونکہ کسی کو امتی بولنا خود کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور جو نبوت کا اعلان کر دیا انہیں مسلمان ہی نہیں رہتا۔ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، مگر آؤ یہ بات تو ثابت ہوئی آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا ہے تو پیارے دوستو عام انسان بن کے نہیں آیا ہے، عام آدمی بن کر نہیں آیا ہے، عام بشر بن کر نہیں آیا ہے، اللہ کا حبیب بن کر آیا ہے، نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے، اللہ کا پیارا بن کر آیا ہے، لطف و کرم لے کر آیا ہے۔ اب ذرا غور کرتے ہیں، یہ آئے ہیں مگر موجود کب سے ہیں؟ ذرا اوپر چلتے ہیں تو پتا چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ حضرت آدم کی امت کلمہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ۔ لیکن ذرا غور کرو، یہ انبیاء اکرام کی امتیں تو انبیاء اکرام کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، لیکن انبیاء اکرام کیا کلمہ پڑھا کرتے تھے؟ حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ تو جواب ملا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کچھ اور نہیں، وہی کلمہ تھا جو کرنول کے غلاموں کا کلمہ ہے، جو نبی کے دیوانوں کا کلمہ ہے، جو غوث کے عاشقوں کا کلمہ ہے، جو غریب نواز کے دیوانوں کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی پڑھا کرتے تھے، حضرت ابراہیم بھی یہی پڑھتے تھے، حضرت نوح بھی یہی پڑھتے تھے، حضرت آدم بھی یہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن ذرا غور کرو، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ذرا زور سے بولو اور ذرا زور سے بولو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پتا کیا چلا؟ عیسیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں میں ابھی آ گیا ہوں، وہ نہیں تشریف لائے ہیں مگر وہ رسالت کے منصب پر فائز ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں آ چکا ہوں، ابھی محمد بعد میں آئیں گے، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے ہیں مگر اللہ کے رسول بن کر موجود ہے، وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ موجود ہے۔ تبھی تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے وہ اللہ کے رسول ہے، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے رسول ہے، حضرت آدم نے کہا محمد اللہ کے رسول۔ حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پتہ کیا چلا؟ حضرت آدم تشریف لا چکے ہیں مگر آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر بتلا رہے ہیں وہ ابھی نہیں آئے ہیں، لیکن صاحب رسالت موجود ہیں۔ تو اب ذرا غور کرو، انبیاء کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ حضور اس وقت موجود تھے جب آدم کا دور چل رہا تھا، حضور اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت ابراہیم و نوح کا دور چل رہا تھا، حضرت نبی پاک اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا دور چل رہا تھا۔ انبیاء اکرام سے پہلے چلے، انبیاء اکرام سے پہلے کون تھے؟ ایک وقت ایسا تھا جب نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم و نوح بھی نہیں تھے، اور ایک وقت ایسا تھا حضرت آدم بھی نہیں تھے۔ پھر کیا تھا؟ فرشتوں کا دور تھا۔ کیا تھا؟ ذرا زور سے بولے۔ فرشتوں اور جنات کا دور تھا۔ تو ہم نے پوچھا ہے فرشتوں، جب انسان نہیں تھا، حضرت آدم نہیں تھے، تم تھے، تو تم کیا کلمہ پڑھتے تھے؟
فرشتوں نے جواب دیا. حضرت جبرائیل نے کہا, حضرت میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نے کہا سنو سنو, ہمارا کلمہ بھی یہی تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت جبریل گواہی دے رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. تو پتا چلا حضور اس وقت بھی موجود تھے. پیارے بزرگ اور دوستو, ایک وقت ایسا تھا ابھی فرشتے بھی نہیں تھے, جنات بھی نہیں تھے, انسان بھی نہیں تھے, آسمان بھی نہیں تھا, زمین بھی نہیں تھی, شمس و قمر نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا. کون تھا ذرا بولو, ذرا زور سے بولو. ابھی اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا, نہ جنت بنی تھی, نہ دوزخ بنی تھی, نہ آسمان بنا تھا, نہ زمین بنی تھی, نہ چاند بنا تھا, نہ ستارے بنے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا. کون تھا؟ اللہ تھا. اور قربان جائے اس وقت کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اس وقت میں یوں ارشاد فرمایا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ تھا. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا تھا؟ میں چھپا ہوا, ذرا زور سے بولو, میں چھپا ہوا, میں چھپا ہوا تھا, میں چھپا ہوا تھا, میں کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, پھر میں نے چاہا فاحببت, پس میں نے چاہا فعرفت, میں پہچانا جاؤں, میں جانا جاؤں, لوگ مجھے خدا کہے, مجھے رحمان کہے, مجھے رحیم کہے, مجھے ستار کہے, مجھے غفار کہے, مجھے کریم کہے, مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے, مجھے سبحان ربی العظیم کہے. تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت محمد, میں نے محمد کو پیدا کیا. اسی لیے جب آمنہ کے گھر حضور کی آمد ہوئی تو حضور یہ نہیں, اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں نے مکے میں نبی کو پیدا کیا, میں نے آمنہ کے گھر میں پیدا کیا, میں نے عبداللہ کے بیٹے کو پیدا کیا, میں نے عبدالمطلب کے پوترے کو پیدا کیا. رب نے ایسا نہیں کہا. اسی لیے رب کہہ رہا ہے آمنہ کے گھر اللہ کا نور آ رہا ہے, آمنہ کے گھر نبیوں کا سردار آ رہا ہے, آمنہ عبداللہ کے گھر والیوں کا, اللہ حضرت عبداللہ کے گھر اللہ کی گواہی دینے والا بھیجا جا رہا ہے. اللہ نے یہاں پر پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ذات اقدس وہاں پیدا ہوئی ہے جہاں کبھی وقت بھی نہیں تھا, جگہ بھی نہیں تھی, حالات بھی نہیں تھے, دن بھی نہیں تھا, رات بھی نہیں تھے, انسان بھی نہیں تھے, جنات بھی نہیں تھے, فرشتے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, صرف خدا تھا. اور خدا نے کیا کیا؟ پیارے محمد کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ پیارے نبی کو پیدا کیا. اور جب حضور تشریف لائے, حضور تشریف لائے تو کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جب ہوئی تو حضور کو بشری تقاضوں کے ساتھ نہیں بلکہ نور کی شکل میں مبعوث کیا. اللہ نے جب حضور کو پیدا کیا تو نور کی شکل میں. کس شکل میں؟ ذرا بولے, ذرا زور سے بولے, ذرا زور سے بولے, اور ذرا زور سے بولے, اور ذرا زور سے بولے. ہاں ادھر آ گئے؟ نہیں آئے؟ آئے یہیں چھومیں. اللہ نے حضور کو پیدا کیا تو بشکل نور, نور پیدا ہوا, بنام محمد نور الہی پیدا ہوا. ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو, حضور کی خلقت آمنہ کے گھر میں نہیں, آمنہ کے گھر میں آمد ہوئی, خلقت رب کی بارگاہ میں ہوئی. ہم نے پوچھا اے اللہ, اے پروردگارا, تو نے جب اپنے نبی کو پیدا کیا اور تو نے جب اپنے پیارے بندے آدم کو پیدا کیا, اے اللہ جب تو نے آدم کو پیدا کیا تو مٹی لیا, پانی کو لیا, مٹی اور پانی کو ملا کر جسد اقدس بنایا, پھر اس میں روح ڈالی. 3 چیزیں مل گئی. روح ڈالی, روح نہیں ٹھہر پائی, واپس نکل گئی. تو نے نور محمد کو ملایا, 4 چیزیں ہو گئی. جب نور محمد کے ساتھ روح مکرم کو ڈالا تو حضرت آدم کا جسم اقدس مکمل ہوا, حضرت آدم کا جسم خاکی بنایا گیا. اے اللہ یہ 4 چیزیں جس میں تو نے مٹی لی ہے, جس میں تو نے پانی لیا ہے, جس میں تو نے روح لی ہے, جس میں تو نے نور محمد لیا ہے, اے اللہ یہ 4 چیزیں ملی ہے تو حضرت آدم بنے ہیں. لیکن اے اللہ یہ 4 چیزیں پہلے سے موجود تھی, تو نے لیا
کیا اور آدم کو بنایا، لیکن جب پیارے محمد کو بنایا ہے، پیارے نبی کو پیدا کیا ہے میرے مولا، یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ مٹھی تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ میرے مولا، نہ تو اس وقت جو ہے روح تھی، نہ تو اس وقت کچھ اور تھا۔ تو پھر میرے مولا حضرت آدم کو بنایا، چار چیزیں تھی، لیا اور بنایا۔ پھر پیارے محمد کو کیسے پیدا کیا جبکہ کوئی چیز ہی نہیں تھی؟ جنت بھی نہیں تھی کہ جنت کا نور لے کر پیدا کرے، زمین بھی نہیں تھی کہ زمین کی مٹی لے کر پیدا کرے، آسمان بھی نہیں تھا کہ آسمان کے ٹکڑوں سے پیدا کرے۔ اے اللہ، تو نے پیارے محمد کو کیسے پیدا کیا؟ حضرت